حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو آپ میرے ساتھ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. خالق کائنات سے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے. اگر ان کی پہلے والی زندگی دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ بچہ کہ جس کے گھر کے اندر مال و دولت کی کثرت تھی، اس نے دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آئے. والد کی مخالفت کے باوجود پھر بھی یہ دین کے اوپر ڈٹے رہے، اور جب فارغ ہوئے تحصیل علوم سے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان سے جو دین کا کام لیا وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. خالق کائنات نے ان شخصیت کی زبان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ ان کے بیان میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ توبہ کر کے ضرور بے ضرور اٹھتا ہے. اللہ نے ان کی زبان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، اور کتنے لوگوں نے زنا سے توبہ کی، اور کتنے لوگوں نے گانے سے توبہ کی، اور کتنے لوگوں نے سود سے توبہ کی. یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کی زبان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ کتنے لوگوں نے اپنے چہروں کے اوپر سنت رسول کو سجایا. یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے دین کا وہ کام لیا کہ وہ لوگ جو کبھی مسجد میں نہیں آئے تھے وہ بھی مسجدوں کے پکے نمازی بن گئے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو لوگ تبلیغی جماعت کی پہلے بڑی مخالفت کرتے تھے، لیکن ان کے بیان سن کے وہ بھی یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ دعوت و تبلیغ والی جو محنت ہے یہ برحق ہے اور یہ سچی ہے، اور جو انسان بھی اس محنت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو یقیناً اس کا جو تعلق اور اس کا جو رشتہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. محترم سامعین کرام، یہ وہ شخصیت، ان کا نام لینے کی ویسے ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیے ہے اور اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم تھے، ان کے بیانات سن کر وہ راہ راست پر آ گئے، دین اسلام کے اوپر آ گئے. محترم سامعین کرام، اس شخصیت کو پوری دنیا کے اندر حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. یقین جانیے پچھلے دنوں کے اندر سوشل میڈیا پہ اور جو کچھ یوٹیوبر تھے ان کے میں نے کچھ باتیں سنی تو مجھے بڑا حیران ہوا کہ ان کے اکاؤنٹ سے 40 ارب روپے وہ نکلے ہیں جو کہ منجمد کر دیے گئے ہیں، اور ان کا جو اکاؤنٹ تھا وہ بند کر دیا گیا ہے. اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ وہ پاکستان سے بھاگ گئے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ پاکستان سے اگر گئے تھے تو صرف اور صرف علاج کروانے کے لیے گئے تھے، علاج کروا کے پھر وہ واپس آ گئے. اور اس شخصیت کو حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب کو 2 مرتبہ وہ دل کا اٹیک ہو چکا ہے. تو وہ دونوں مرتبہ اگر گئے ہیں تو صرف اور صرف اپنی تشخیص کے لیے، اپنے علاج کے لیے، حالانکہ ان کے بیٹے کی بھی تردید آ چکی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ مخالف وہ کیا کرتے ہیں، وہ علماء کے خلاف نفرتیں پھیلانے کی وہ کوشش میں اور ان چکروں کے اندر ہے. تو محترم سامعین کرام، یاد رکھیے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے علماء کے اوپر اپنا یقین کریں، ہم اپنے علماء کی تقلید کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ نے اس کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے تو جھوٹی خبروں کے اوپر ہم یقین کر کے ہم اس شخصیت کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے بھی اسی کے اندر ملوث ہیں اور جو غیر ہیں، بیگانی ہیں، وہ بھی اسی کے اندر ملوث ہیں. کبھی تو ہم مولانا مفتی محمد نعیم صاحب بنوری ٹاؤن والے رحمہ اللہ تعالی، کبھی ان کے اوپر ہم تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ سے اتنی زیادہ وہ جائیداد اور اتنا زیادہ وہ پیسہ نکلا ہے. تو خدا را ہم ایسے نہ کریں. یاد رکھیے میرے ہم وطن، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، علماء کے ہمارے بہت، جو علماء کے وہ ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں. یقین جانی آج انہی علماء کی
محنتوں کی وجہ سے ہماری مساجد آباد ہیں، آج انہی علماء کی وجہ سے ہمارے بچے وہ دین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، آج ہمارے انہی علماء کی وجہ سے ہمارے جنازے صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں، آج یہی علماء ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری جو آخرت ہے وہ بھی وہ قیمتی بناتے ہیں۔ تو یقین جانی اتنا بڑا اور کوئی موثر نہیں ہو سکتا، بہت کم تنخواہ کے اوپر پھر لوگوں کی فکر کرنا، آخرت کی ان کو فکر دلوانا، یقین جانی یہ علماء کا ہی کام ہے۔ لیکن بڑا افسوس لگتا ہے کہ جب ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے علماء کو بدنام کرنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اپنے علماء کے اوپر یقین کیجئے، اپنے علماء کو گھٹیا نگاہوں سے نہ دیکھا کریں۔ یقین جانی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ہمارے اس معاشرے کے اندر میراثی کی بڑی عزت ہے، گویے کی بڑی عزت ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اگر عزت نہیں ہے تو صرف اور صرف علماء کی نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری جو زندگی ہے، 24 گھنٹوں والی جو ہماری زندگی ہے، ہمیں علماء کی بہت اشد ضرورت ہے۔ نکاح کی باری ہو پھر بھی علماء، جنازے کا ٹائم ہو پھر بھی علماء، نماز کا ٹائم ہو پھر بھی علماء، کوئی بھی ہمارا کوئی شرعی مسئلے کی ضرورت ہے تو ہمیں علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن بڑا دکھ لگتا ہے کہ جب ہم ان علماء کو بدنام کرنے کی اور ان کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو، حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب ہماری آنکھوں کا سرمہ ہیں، ہمارے سر کا وہ تاج ہیں، تو خدا را ان کے بارے میں منفی قسم کے پروپیگنڈے مت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔